جتنے لوگ ہوں ہر آدمی آپ کی بات تو نہیں مانے گا، طاقتور حلقے ہوں یا حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، کچھ لوگ ایمانداری پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جج کو کام سے روکے۔ جن ججوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے وہ خود انصاف لینے کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں۔ کوئی 2 جج استعفیٰ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس طریق کا آغاز ہو جائے۔ عمران خان نے جتنے میسج باہر بھیجنے ہوتے ہیں وہ علیمہ خان کے تھرو باہر آتے ہیں، اور ملک ریاض کو میسج گیا ہے، عمران خان اس پر شکریہ ادا کیا ہے، اور اگلی بات ملک ریاض بھی سمجھ گئے ہیں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نیچے سے کوئی بڑا طاقتور ہو، اس سے نیچے والا طاقتور ہمیشہ اس کا حریف ہوتا ہے۔ جو عمران خان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2026 میں میں الیکشن کرائے گئے، اور انہوں نے مئی جون کا ٹارگٹ دیا ہے کہ مئی جون میں الیکشن ہونے چاہیے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں 1947 سے لے کر اب تک آ جائیں، کبھی کوئی ایسا وزیر اعظم گزرا جس نے 5 سال پورے کیے؟ یہاں تو ہوتا ہے نہیں، یہاں تو 2-2.5 سال بعد انقلاب آتا ہے نا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر پولیٹیکل صورتحال آج کل بڑی جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کی کافی زیادہ کامیابیاں ہیں، اور ابھی ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ دورے پہ بھی ہیں، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور انٹرنل صورتحال بھی جیسے ججز کے حوالے سے کچھ ججز نے جو ہے وہ اپنی جمع کروائی ہے اپلیکیشن، تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ جاری ہے جو ججز کی، کیونکہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مسلسل ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ اس وقت سے مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جب ایک سینئر جج کو، جس نے چیف جسٹس بننا تھا، اس کو نظر انداز کر کے لاہور سے جو ایک 17ویں-8ویں نمبر کا ایک جج تھا ڈوگر صاحب، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں جا کر اس کو چیف جسٹس بنا دیا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اور آپ وہ دیکھیں نا کہ زمینی حقائق ہوتے ہیں، جتنے لوگ ہوں ہر آدمی آپ کی بات تو نہیں مانے گا۔ بالکل صحیح، سیدھی بات ہے، کچھ بھی ادارے ہو، کچھ لوگ نہیں ہر بات کو مانتے، طاقتور حلقے ہوں یا حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، کچھ لوگ ایمانداری پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں، اور جب وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں تو وہاں سے پھر مسائل خراب ہوتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ یہاں سے کافی ماہ سے چل رہا ہے، لیکن اب اس میں شدت ایسے آئی ہے کہ جب انہوں نے جسٹس جہانگیری کو کام سے روک دیا ہے، ان کے خلاف اپلیکیشن دی کہ اس کی یہ ڈگری جعلی ہے۔ یار وہ آدمی پہلے بھی کافی عہدوں پر رہا ہے، تو وہ اب اس کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی؟ نہیں، وہ ثابت کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جعلی ڈگری کیسے آدمی کی وہ جعلی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جج کو کام سے روک دے، یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے۔ بالکل ٹھیک، یہاں پر ڈوگر صاحب نے کہا کام پر روک دیا، ایسا کہ ہوا کہ وہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے، اس کے باقی جو 4 جج تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، 5 جج انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ یعنی کہ ہم اس پلیٹ فارم پر اب یہاں پر پہنچ چکے ہیں پاکستان کے، یہاں جن ججوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے وہ خود انصاف لینے کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں۔ وہ 5 افراد گئے جج، ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ چلو وہاں پر جو چیف جسٹس تھا اس کا فرض بنتا تھا، یہ ان کے کولیگ ہیں، عدلیہ ہے یار، آپ ملک کا سوچیں، اپنے ادارے کا سوچیں، اور لوگوں کا بلا کر بھی بات کی جا سکتی تھی، چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں، بالکل صحیح، چیزیں حل ہو سکتی، اتنا مشکل کام تو نہیں تھا۔ کیا ہوگا؟ ان 5 کی جو اپلیکیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں ذاتی رنجش کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے کہ چیف جسٹس آئینی طور پر کسی جج کو کام سے نہیں روک سکتے، سیدھا فیصلہ، سیدھا آئین کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے روکا، لیکن آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ ذاتی رنجش کی بنیاد پر دے رہے ہیں، یعنی 5 کی ذاتی رنجش، 5 کی انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دی۔ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، مسئلہ اصل بڑا کیا ہو رہا ہے؟ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا نا جسٹس افتخار کی ایک تاریخ چلی تھی، وہ بھی انصاف لینے کے لیے عدالت گئے تھے، اور وہاں سے پھر وکلا ان کے ساتھ چلے اور وہ ایک تاریخ بن گئی، اور وہ ایک کامیاب تاریخ تھی، پاکستان کی سب سے بڑی وہ تاریخ تھی۔ اس میں ایک طاقتور حکمران جو پرویز مشرف صاحب تھے وہ بہت نیچے آ گئے تھے اس طریقے کے بعد، یعنی کہ ان کی طاقت کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ اب بالکل جسٹس جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جسٹس افتخار چودھری کی طرح کی
تحریک چلنے جا رہی ہے. اوکے. سیم وہی ہو رہا ہے بالکل, اس میں یا اس میں کوئی فرق نہیں آیا, اس بس تھوڑا سا فرق آیا ہے. وہ وہاں پر جو حکومت تھی, جو سربراہ تھے وہ ڈائریکٹ تھے, یہاں پر وہ انڈائریکٹ ہیں. اوکے. وہاں ان کے خلاف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ایک اپلیکیشن کی تھی, وہ نعیم بخاری صاحب نے دی تھی. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ گیم سٹارٹ ہوئی. یہاں بھی ایسے ایک وکیل نے جسٹس جہانگیری کے خلاف اپلیکیشن دی کہ اس کی جعلی ڈگری ہے. یہ بھی بالکل سیم ویسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سپریم کورٹ گئے تھے اور یہ بھی سپریم کورٹ گئے ہیں, یعنی اب تک کی صورتحال سیم ہے, سیم جا رہی ہے. وہ ایک آدمی تھا جسٹس افتخار, لیکن یہ 5 آدمی ہیں ہائی کورٹ میں. یہ بڑی ہو سکتی ہے, یہ بڑی ہو سکتی ہے. یہ 5 آدمی ہیں اور ان کے ساتھ جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ سپریم کورٹ کے بھی کچھ جج ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو آخری میرے پاس اطلاعات ہے جو شہر اقتدار سے آئی ہے کہ اس تحریک کی جو تمام منصوبہ بندی ہے, تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. اس میں ایسا ہوگا کہ 2 جج استعفیٰ دیں گے. اوکے. کسی دن بھی 2 جج, کون سے کوئی بھی ان 5 میں سے. ٹھیک ہے. ان 5 میں سے کوئی جج استعفیٰ گئے. جو جج جو سب سے زیادہ جو جس کے خلاف کیسز ہے نا, حالانکہ وہ کچھ خبریں ہیں کہ ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ خاموش رہیں, ہم آپ کو ادھر لاہور میں لے جاتے ہیں, وہاں چیف جسٹس بھی بنا دیں. اس نے کہا یہ کام میں نوکری کے لیے نہیں کر رہا. اچھا. اس نے کہا یہ کام میں نوکری کے لیے نہیں کر رہا. اچھا, وہ ایسا ہوگا کہ ان میں کوئی 2 جج استعفیٰ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس تحریک کا آغاز ہو جائے گا. تو پھر اس کے ساتھ جو تحریک انصاف ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گی. اور یہ بھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان جو قومی اسمبلی میں ہیں وہ بھی استعفے دے سکتے ہیں. اچھا, یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے نا استعفے. انہوں نے لاسٹ ٹائم جب انٹرم سیٹ اپ بنا تو تب بھی تو انہوں نے استعفے دیے تھے نا, پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, اسمبلی ڈیزالو کر دی. وہ تو پرانی بات ہے نا. اب یہ اب کی بات ہے, اب وہ استعفے دے دیں, کیونکہ اس سے پہلے وہ قیامہ کمیٹیوں میں یہ ان کا پہلا سٹیپ تھا. وہ انہوں نے تمام قیامہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی. لیکن ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئے شاید. وہ الگ بات ہے, انہوں نے تو دے دیے نا, یہ آگے اور اسپیکر نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کی مرضی نا. انہوں نے سینٹ کی قیامہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تمام لوگوں نے. اب ان کا جو دوسرا جو سٹیپ انہوں نے اٹھانا ہے نا, وہ جب یہ 2 جج استعفے دیں گے, ٹھیک ہے, وکلا نکلیں گے اور وہ قومی اسمبلی سے استعفے دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ تحریک شروع ہوگی پھر کیا ہوگا, پھر ایک جج اور استعفیٰ دے گا. کیا یہ لانگ مارچ ہے جیسے؟ ہاں, کیسے سٹارٹ کہاں سے تحریک ایسے تو یہ دیکھیں ابھی نہیں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. کہ لاہور سے شروع کریں گے یا اسلام آباد سے شروع کریں گے, یہ ابھی کچھ چیزیں بہت سیکرٹ ہوتی ہیں نا. جی جی. وہ پہلے تو نہیں لیک آؤٹ کرتے. ٹھیک ہے. پھر ایک جج, جب یہ تحریک شروع کی پھر ایک جج کا استعفیٰ آئے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا عروج پھر ایک جج کا استعفیٰ آئے گا. ایسے 5 7 10 ججوں کے استعفے آ سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے ذرائع کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں یہ استعفے ہوں گے. اور ذرائع آپ کے اوتھینٹک ہیں؟ تھینٹک ہیں, یہ مکمل تیاری, بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. اور یہ میرے تھینٹک ذرائع ہیں اور یہ مکمل منصوبہ بندی ہو چکی ہے. اوکے. ہر چیز ایسے آگے چلے. آپ جانتے ہیں نا, جب کوئی تحریک چلے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ طاقتور لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان نے ملک ریاض کو میسج بھیجا ہے. اچھا. ظاہر ہے وہ جب عمران خان سے ملاقات ہوتی ہیں, خاص طور پر علیمہ خان کی, عمران خان نے جتنے میسج باہر بھیجنے ہوتے ہیں وہ علیمہ خان کے تھرو باہر آتے ہیں. اچھا. ہاں, لیکن ہم نے تو سنا تھا کسی اور کے تھرو. نہیں, وہ لیکن میسج تو دیکھیں نا, جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ تو کیمرے بھی ہیں, سارے لوگ بھی ہیں, سب. اس کی یہ آپ کا اچھا سوال ہے. اور لوگ بھی جاتے ہیں, عمران خان کے میسج آتے ہیں, لیکن جو اصل میسج ہوتا ہے نا, اصل میسج وہ علیمہ خان کے باہر آتا ہے. وہاں پر 50 کیمرے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان کے اور علیمہ خان کے درمیان کچھ کوڈ ورڈ ہیں, وہ صرف علیمہ خان جانتی ہے اور عمران خان جانتا ہے, تیسرا آدمی نہیں جانتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ ایک مووی میں جو ہے نا وہ آنکھوں سے وہ اشاروں کے ذریعے وہ کوڈ ورڈ سے بات کرتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں سائن لینگویج, وہ اشاروں کی لینگویج ہوتی ہے؟ نہیں, یہ اشاروں کی لینگویج نہیں ہے, یہ ان کے ویسے کوڈ ورڈ ہیں. اچھا, باتوں میں کوڈ ورڈ, باتوں کے کوڈ ورڈ ہیں. آپ 20 آدمی کھڑے کر دیں اور ریکارڈنگ کر لیں, وہ کسی کو سمجھ نہیں. یہ میرے تھینٹک ذرائع نے بتایا تھا مجھے. اچھا. ہاں, کیا بات ہے چیز صاحب, جس کو ان چیزوں جن کا ان چیزوں کو 100% پتا ہے. ٹھیک ہے. 100% وہ آدمی جانتا ہے. اس نے مجھے بتایا تھا علیمہ خان کا داخلہ کیوں بند کر دیتے ہیں پچھلے دن 3-4 ماہ اس کو ملنے نہیں دیا تھا. کیوں نہیں ملنے دیا تھا؟ یہی وجہ تھی کیونکہ ان دنوں میں جو حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کا کوئی میسج باہر آئے. جب اس کے میسج انہوں نے باہر روکنے ہوتے ہیں وہ علیمہ خان کا داخلہ بند کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ بھی علیمہ خان کے تھرو میسج اب آ رہا ہے اور ملک ریاض کو میسج گیا ہے, عمران خان نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے, اور اگلی بات ملک ریاض بھی سمجھ گئے ہیں, اور جو اس وقت اس موقع پر میسج گیا انہیں وہ سارے سمجھ گئے ہیں کہ کیوں گیا ہے. ابھی پہلے بھی جا سکتا تھا نا, اب وہ چلا گیا ہے. آپ کو میں ایک اہم بات ہوتی ہے نا, جو جب کوئی ایسی کوئی طریق چلتی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقتور حلقہ ضرور ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں بالکل ایسے. جب یہ جسٹس افتخار کی طریق ختم ہوئی تو بعد میں کیسے انکشاف ہوا تھا کہ ان کے پیچھے ایک طاقتور ایجنسی کا سربراہ ہی اس کے پیچھے تھا. بالکل صحیح. اور اس کی وجہ سے پرویز مشرف کی طاقت جو بہت نیچی ہے اور بڑا انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اس طریق کی وجہ سے. بات ہے, اس کے بعد ان کو الیکشن کروانا. اب یہ جو طریق شروع ہو رہی ہے, امکان ہے کہ اس پیچھے بھی کوئی طاقتور ہو, کیونکہ ان کے بغیر کوئی طریق پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی, نہ ہی چل بھی نہیں سکتی, بلکہ چل بھی نہیں سکتی. ممکن ہے ہو, کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ نومبر آ رہا ہے, نومبر کی سٹوری کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نیچے سے کوئی بڑا طاقتور ہو, اس سے نیچے والا طاقتور ہمیشہ اس کا حریف ہوتا ہے. ظاہر اس کو موقع ملنا ہوتا ہے نا. ہمیشہ طریق کو ایسے آدمی جو پیچھے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو طاقت فراہم کرتے ہیں, وہ چلاتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے جائیں. ان کا بھی تو دل کرتا ہے نا وہ بھی قیادت کریں, وہ بھی کپتان بنیں. ہر کھلاڑی جو ٹیم میں کھیل رہا ہوتا ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا وہ کپتان بننے کی. بالکل ایسے. تو پھر وہ اپنی کپتانی کے لیے کوئی نہ کوئی سازش, کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کرتا ہے نا. ممکن ہے کہ آگے نومبر بھی ہے اور کافی پھڑا چل رہا ہے اور بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے. وہ تو جس طرح سے ملک کے حالات چل رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ ایگری ہیں اس بات پہ کہ وہ چیزیں اسموتھلی ہو جائیں گی ساری. جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے. جب عمران خان کا دور چل رہا تھا باجوہ کے ساتھ, وہ آپ کو کچھ نظر آتا تھا, کچھ دراڑ نظر آتی تھی آپ کو, کیا ہوا تھا, اچانک ہو گیا تھا نا. حالانکہ بہت کچھ اندر کھاتے ہو رہا تھا اور بڑی دیر کا ہو رہا تھا. کئی ماہ سے آپس میں بڑی چپلیں چل رہی تھی, تو میں ہو چکی تھی آپس میں, لیکن بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا نا. یہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں. جب وہ پرویز مشرف کا دور تھا, کینڈی تھا, وہ سربراہ تھا اس ادارے کا, ان کے درمیان بھی کچھ نظر آ رہا تھا, بڑے اچھے حالات چل رہے تھے اور حکومت کے بھی اچھے حالات چل رہے تھے, سب کچھ اچھا چل رہا تھا. اچانک وکلا باہر آ گئے اور جسٹس افتخار کے پیچھے چل پڑے, اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو طریقہ انصاف کا, جو عمران خان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2026 میں نیکسٹ 2026 میں الیکشن کرائے جائیں, اور انہوں نے مئی جون کا ٹارگٹ دیا ہے کہ مئی جون میں الیکشن ہونے چاہیے. اور جو آپ کو پہلے بتائیں گے, یہ میرے سورس کی خبریں ہیں جو مجھے بتائی ہیں. ہاں, اگر طریق کامیاب ہوئی تو پھر یہ ممکن ہے, پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو نواز شریف ہے نا, ملک کو نقصان نہیں ہوگا یار. پہلے بھی کون سا ہو رہا ہے یار, کہ پہلے بھی کون سے فائدے ہو رہے ہیں, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. ہم ہر 2.5 سال بعد الیکشن کراتے رہے ہیں. کسی وزیر اعظم نے کبھی مدت پوری کی؟ پاکستان کی پوری تاریخ میں 1947 سے لے کر اب تک آ جائیں, کبھی کوئی ایسا وزیر اعظم گزرا جس نے 5 سال پورے کیے ہوں؟ یہاں تو ہوتا ہے نہیں, یہاں تو 2-2.5 سال بعد انقلاب آتا ہے نا اور لازمی آتا ہے. اور اب ان کے وہ 2-2.5 سال مکمل ہو گئے ہیں نا, تو انقلاب تو دستک دے رہا ہے. اور نومبر, اور ہمیشہ اکتوبر نومبر, یہ جو ماہ ہوتے ہیں یہ بڑے ستمگار ہوتے ہیں. ہاں, 2-2.5 سال بعد ہمیشہ اکتوبر نومبر یہ جو ماہ ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ ستمگار رہے ہیں. انہی دنوں میں کچھ نہ کچھ انقلاب آتا ہے, اور یہ جو ممکن ہے یہ کنٹرول کر لیں, لیکن لگ نہیں رہا. تمام منصوبہ بندی مکمل ہے, اور یہ اسی ماہ جو چل رہا ہے اس کے چند دنوں میں بھی شروع ہو سکتا ہے. اگر نہ ہو بات تو نیکسٹ منتھ, یہ اکتوبر شروع ہوگا نا, اکتوبر کے شروع میں ہو جائے گا یہ کام شروع ہو جائے گا. یہ تھینٹک خبر ہے میرے پاس. چلیں جی صاحب, بہت شکریہ جی. ستار صاحب نے آج ایک بہت بڑی خبر دی ہے, اور ناظرین آپ کی رائے میں کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں, اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.